لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين قال إني جاعلك للناس إماما. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، منصب الہی اور امتحان کے عنوان سے مسلسل آپ ان مجالس عزا میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس عظیم الشان پیغام کو کہ جس پیغام کی بنا پر آج اسلام کو آفاقیت حاصل ہوئی ہے، اس پیغام کو سماعت کرتے ہوئے سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کہ اس انقلاب سے خود کو قریب کر رہے ہیں جو پروردگار نے اس روئے زمین پر بشریت کی نجات کے لیے قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ سے قریب ہو جانے والا انسان، امام حسین کی ذات کی معرفت کو حاصل کر لینے والا انسان، مشکلات کے ہجوم میں کھڑے ہونے کے باوجود محسوس یہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں، امام حسین اس کے ہمراہ ہیں، اہل بیت اطہار مددگار ہیں، ملائکہ پشت پناہی کر رہے ہیں، اور دنیا کے حالات بدل جانے کے باوجود اس کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور سب سے اہم مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف میں آج آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر واقعی طور پر اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اسے سختیوں کے لیے تیار ہونا ہوگا. معمولاً قرآن مجید میں خبر جب اللہ دیتا ہے تو خبر کے موقع پر یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ اپنی بات کہی ہے. اور اسی لیے آپ حضرات بھی مثال کے طور پر اگر کوئی بات زور دے کر آپ سے کہنی ہو تو زور کے موقع پر یہ بات ضرور متوجہ کرائی جائے گی کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ جو کہہ کو بڑھا کے بلند آواز سے کہا گیا، آپ متوجہ کوئی اہم بات ہے. یہی انداز اللہ نے قرآن مجید میں اختیار کیا ہے
جب کوئی اہم بات کہنی تھی تو زور کے ساتھ، وزن کے ساتھ، جب گفتگو ہو رہی ہو تو ٹون کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بات وزنی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر تحریر ہے تو اس تحریر کے ٹون کو سمجھنے کے لیے عربی زبان میں یہ تاکید کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں. انہی حروف میں ایک لام ہے، انہی حروف میں ایک نون تاکید ہے. یہ نون تاکید بھی دو طرح سے ہے. وہ افراد کے جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ متوجہ ہیں. یہ نون تاکید بھی دو طرح سے ہے، ثقیلہ اور خفیفہ. اللہ رب العزت نے جس آیے شریفہ کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس آیے شریفہ میں لام تاکید بھی استعمال کیا، نون تاکید وہ بھی ثقیلہ، یعنی وہ خود ڈبل ہے. اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم سب کو ہم آزمائیں گے. وہ بھی 3 بار کہا تاکید، تم سب کو آزمائیں گے، ضرور بالضرور بالضرور. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے ہم سب کا امتحان ہونا ہے. ہم میں سے کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. جتنا بھی انسان اس دنیا میں ہے اسے امتحان دینا ہے، اور وہ بھی یہ 5 امتحانوں میں سے کوئی ایک امتحان ہوگا. ہمیں تیار ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان. انسان کا امتحان خوف کے ذریعے سے، ڈر کا امتحان. البتہ یہ ڈر اس معنی میں نہیں جو ہم لوگ عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، ابھی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. پہلا امتحان خوف کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. دوسرا امتحان بھوک کا، گرسنگی کا. یہ جو امتحان ماہ مبارک رمضان میں ہم دیتے ہیں کہ جس امتحان میں الحمدللہ یہ قوم، یہ امت کامیاب ہوتی ہے، یہ یقین جانیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہے. یہ عجیب ہے، جو امتحان لے رہا ہے وہی مدد بھی کر رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندے کے ساتھ. اور اس کے بعد فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرا امتحان تمہارا ہوگا مال کے گھٹ جانے سے. یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں اچانک مثال کے طور پر سیلری نہیں ملی، مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزنس میں پیسہ لگایا تھا، پیسہ ڈوب گیا، مثال کے طور پہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ ڈالا تھا اور وہ مارکیٹ ڈوب گئی، مثلا نیچے ہو گئی. یہ سب اللہ کا امتحان ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اس کے بعد وَالْأَنفُسِ، چوتھا امتحان خود انسان کے نفس کا ہے. انسان اپنے نفس کا امتحان اللہ کی بارگاہ میں دے، یہ اس انسان کا چوتھا امتحان. اور اس کے بعد والثمرات، پانچواں اور آخری امتحان جو بڑا سخت ہے. لفظی ترجمہ پھل ہے، ثمر کہتے ہیں پھل کو، ثمرات اس کا پلورل ہے، لیکن جو اصل اس کا مفہوم ہے وہ کیا مفہوم ہے؟ انسان کا پھل کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد. یہ جو پانچواں امتحان اللہ لیتا ہے، یہ انسان کا کون سا امتحان ہے؟ اولاد کا امتحان. سب سے زیادہ مشکل انسان کے لیے یہی مرحلہ ہوتا ہے. اس مرحلے میں انسان کتنا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ثابت قدم ہے، یہ بڑا اہم ہے. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو کہ پروردگار مجھے صبر دے وثبت اقدامنا، صبر بھی دے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. یعنی کیا مراد ہے؟ پیچھے نہ ہٹوں. توجہ ہے نہیں؟ ثابت قدمی کے معنی کیا ہے؟ صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ رکنا. صبر کے معنی یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ کے چلے آئے. میں امتحان گاہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ پرچہ بہت ٹف ہے، باہر نکل آیا. بہادر نہیں ہے انسان. بہادر وہ ہے جو سال بھر تیاری کرنے کے بعد امتحان گاہ میں بیٹھے، مشکل سے مشکل پرچہ آ جائے حل کر کے باہر نکلے. یہ ہے انسان کہ جو کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے اس سے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارا کیا رزلٹ نکلا کہ جو امتحان گاہ میں داخل ہو کے باہر نکل آیا ہو. کبھی نہیں پوچھا جائے گا. کس سے پوچھا جائے گا؟ جو 3 گھنٹے بیٹھا، آنسر شیٹ پہ لکھا. اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے، بتاؤ رزلٹ آیا تو کیا نتیجہ نکلا، بتاؤ یہ رزلٹ آیا تو تم پاس ہوئے نہیں پاس. کیوں؟
اس لیے کہ جو ثبات قدم کے ساتھ امتحان گاہ میں ڈٹا رہتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کامل ہوئے یا نہیں ہوئے. اور اللہ نے بھی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ ولم یفتنون، قرآن مجید ولا یفتنون، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کوئی سوچے کہ اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو پھر اس کی آزمائش نہیں ہوگی. ایمان لایا ہے، آزمائش کے لیے تیار ہو جائے. اور اس لیے میں آپ کو آج لے کر چلتا ہوں ان بارگاہوں میں کہ جن بارگاہوں کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے قریب تھے. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ ہم ذرا سا کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کچھ گڑبڑ تھی اس کے ساتھ. یہ ہوتا ہے نہیں ہمارے ساتھ؟ ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ آج کل وہ مثلا کل پیسے والا تھا، آج غریب ہو گیا. کیا دیکھا؟ اکڑ تھی، اللہ نے سزا دیا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سزا نہیں، آزمائش ہے. ہم بالکل اپوزٹ سوچتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت نے کیا سکھایا ہے. اگر آسائشوں کے بعد مشکل آ رہی ہے، اس کے معنی ہے کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اور اب اس موقع پر نظروں کو نگاہوں کو بدل دینا چاہیے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر مثال کے طور کے اوپر ہم کسی سے چندہ لینے کے لیے گئے، پچھلے سال 5,000 دیا تھا، سال کا بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں، 1,000 لے لو. کیا دیکھا؟ بہت غرور تھا، بہت اکڑتے تھے، آج اللہ نے ان کی ناک رگڑ دیا. نہیں، آج اللہ نے اس کو آزمائش میں رکھا ہے. لہٰذا میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. کبھی کبھی 5,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے 1,000 روپیہ. اس لیے کہ جب 5,000 دیا تھا تو اس وقت اس کے گھر میں 5 لاکھ رکھے ہوئے تھے، اور اب جب 1,000 دیا ہے تو کل اس کے گھر میں سرمایہ ہی 5,000 تھا. تو اب آپ بتائیے کہ 1,000 زیادہ قیمتی ہے یا 5,000 زیادہ قیمتی ہے. لہٰذا کبھی بھی لوگوں کی دی ہوئی رقم پر یہ نہ طے کیجئے کہ وہ کتنا اللہ سے قریب ہے، کتنا اللہ سے دور ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ دینے والا اللہ سے اتنا قریب نہ ہو جتنا کم دینے والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ اگر اللہ رب العزت نے امتحان لیا تو یہ نہ کوئی سوچے کہ کوئی کمی تھی، کوئی مشکل تھی، کوئی گڑبڑ تھی، کوئی خرابی تھی، کوئی اللہ سے دشمنی تھی، کوئی اللہ کے عداوت کی بنا پہ یا اللہ کی عبادتوں میں کمی تھی. نہیں، امتحان کے معنی ہے کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ یہ امتحان گاہ میں بیٹھے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. انبیاء کا اللہ نے امتحان لیا ہے، اور یہ انبیاء کا امتحان اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے جو قریب ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں. جناب آدم کا امتحان آسان امتحان نہیں ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ سب سے زیادہ سخت امتحان لیتا ہے اولاد کے ذریعے. جناب آدم کا معمولاً ذکر نہیں ہوتا. جناب آدم کا سب سے بڑا امتحان کون سا ہے؟ جس موقع پر جناب حابیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، جناب آدم کے لیے صبر مشکل ہو رہا تھا. روایت کی لفظ ہے، ذکر نہیں ہوتا ہمارے درمیان چونکہ ہم اس وادی میں نہیں پہنچ پائے. بیٹے کی شہادت کی خبر جب جناب آدم کو ملی ہے، اور اس لیے اور بے چین تھے کہ اچانک خبر ملی تھی، یعنی پہلے سے کچھ بھی اللہ نے ان تک خبر نہیں پہنچائی تھی. اللہ رب العزت جانتے ہیں آپ کہ جس کو نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے انہیں علم غیب دیتا ہے، لیکن علم غیب کو پروردگار کبھی کبھی محدود کر دیتا ہے. جناب آدم کو پہلے سے خبر نہیں ہے کہ میرے بیٹے حابیل کو میرا ہی لڑکا قابیل ہے جو قتل کر دے گا، نہیں خبر ہے. اب جو خبر ملی ہے تو لرز رہے تھے. جناب آدم کے آنسو ٹھہر نہیں رہے تھے، اس لیے کہ جناب آدم کو یہ بھروسہ تھا کہ میرا یہی بیٹا میرے بعد نبی بنے گا. لیکن جناب شیس کو پروردگار کو بنانا تھا. جناب حابیل کو پروردگار نے پہلے دنیا سے بلا لیا. شہادت کی خبر، بڑی مظلومانہ طور پہ شہادت، اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مظلومیت کی خبر یہ ملی کہ کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. بڑا عجیب مرحلہ تھا، لیکن اللہ نے آزمایا، اور جناب آدم اس مرحلے میں ثبات قدم کے ساتھ ٹھہرے رہے. ایک حرف اللہ کے خلاف زبان پہ نہیں جاری کیا ہے. یہ ایک نبی کا مرحلہ.
دوسرے نبی کا مرحلہ جناب نوح کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلوں. جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے. ہم لوگ تو کہیں 5 دن مجلس پڑھنے کے لیے جائیں اور 5ویں دن یا چوتھے دن پتہ چلے کہ مجلس میں کسی مجمع میں کسی مرد نے کھڑے ہو کے اعتراض کر دیا, لیجئے ہم لوگ تو قیامت ہو جاتی ہے. وہاں 950 سال. یقیناً ہم میں سے کسی کی عمر 950 سال نہیں ہے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد یہ عالم ہے کہ جب جناب نوح کشتی بنا کے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو صرف 5 انسانوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھے ہیں. سب پانی میں ڈوب رہے ہیں. کیوں؟ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور عجیب عالم ہے. یہ وہ موقع تھا, آپ جانتے ہیں, اسی لیے ہم سب کے لیے تاکید ہے کہ جس موقع پر اسی شہر کوفہ جائیں تو مسجد کوفہ میں جا کر زیادہ سے زیادہ اندر جا کر نماز پڑھیں, باہر آئیں. حتیٰ تاکید ہے کہ 2 نماز پڑھنی ہے, مثال کے طور پہ مغرب اور عشاء, تو تاکید ہے کہ جاؤ مغرب کی نماز پڑھو, باہر نکل آؤ, پھر عشاء پڑھنے جاؤ. کیوں؟ یہ مسجد بھی ہے, ایک بار آپ آ گئے, دوبارہ باہر نکل کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, مسجد کوفہ کے لیے تاکید ہے. وجہ کیا ہے؟ جناب نوح اس مسجد کوفہ میں قیام پذیر تھے اور وہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار, اس مسجد کے لیے ایک خاص دعا تھی ان کی, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی, پروردگار اسے بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے. تو اب جناب نوح چونکہ مسجد میں اپنے گھر کو بنا کر رہے تھے, لہٰذا جو جتنی بار اندر داخل ہوتا ہے جناب نوح کی اس کو دعا ملتی ہے. عجیب ہے. جو آئندہ آنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ اپنے زمانے والوں کے لیے عذاب کی دعا کر رہے تھے. جناب نوح, جناب ادریس, جناب شعیب اور جناب صالح, یہ 4 وہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے. یہ 4 وہ بڑے نبیوں میں شمار ہوتے ہیں. البتہ جناب نوح کا درجہ تو بہت ہی بڑا ہے, لیکن یہ بقیہ 3 نبی بھی, کل ٹوٹل یہ 4 وہ نبی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر رہے تھے کہ میرے پروردگار میری اس قوم کو اس طرح سے پوری طرح سے عذاب میں گرفتار کر دے. کیوں؟ لفظیں بڑی عجیب ہیں, میں ان لفظوں پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار اس قوم کے پر عذاب نازل کر دے ورنہ ان کی آنے والی نسلیں میری اگلی قوم کو اور میرے بچوں کو ستائیں گی. آئندہ آنے والے, ابھی نہیں, ابھی والے تو ستا رہے ہیں. یعنی 950 سال خود پہ ظلم ہوتا رہا, برداشت کیا, لیکن اب جب آئندہ نسل پہ ظلم ہونے والا تھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا خدا را اب ان پہ عذاب نازل کر دے ورنہ یہ میرے آئندہ والوں کو بھی, میرے بچوں کو بھی ستائیں گے. یہاں تک ہم میرے ساتھ ہیں. آپ اسی سے عظمت اہل بیت اطہار محسوس کریں. جنگ صفین ہو رہی ہے, جناب سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کے تلوار آپ کی چل رہی ہے اور آپ کا ایک صحابی, معتبر ترین صحابی, وہ بھی تلوار چلا رہے ہیں. اور اچھا, مولا جب کسی کا قتل ہوتا تو اللہ اکبر کہتے تھے, ادھر یہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے, سنتے تھے اور اسی وقت قتل کرتے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی بڑے اچھے انداز سے کہتے ہیں مولا جتنے آپ نے قتل کیے اتنے میں نے قتل کیے. مولا نے جناب مالک اشتر سے کیا کہا؟ مولا فرماتے کہ مالک صحیح ہے کہ برابر سے ہم دونوں نے قتل کیا, لیکن ہم دونوں میں فرق ہے. تم نے بیچ میں چھوڑا کسی کو نہیں ہے, میں نے بہتوں کو چھوڑا ہے. مولا آپ نے چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ کہا میں اپنی تلوار کو کسی کی گردن تک پہنچنے سے پہلے اس کی آئندہ 70 نسلوں کو دیکھتا تھا. اگر کوئی ایک مومن بھی بیچ میں دکھ جاتا تھا تو اسے میں نہیں قتل کرتا تھا. اچھا مل جل کے صلوات بھیجے تو میں اگلا جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ تصور یہ کریں, اچھا یہ جملہ متواترات میں سے ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولا کی تلوار چلتی تھی. آج آپ جانتے ہیں ہمارے اور ہمارے چھٹے امام کے درمیان جو راویان ہیں
وہ 32-33 کی تعداد میں ہیں۔ میرے جملے سے آپ متوجہ ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ہمارے اور امام کے درمیان تقریباً 33 نسلیں آئی ہیں بس۔ اگر امیر المؤمنین کا زمانہ دیکھا جائے تو ابھی تک کے زمانے میں شاید ممکن ہے کہ 50-55 تک نسلیں آئی ہیں بس، بہت زیادہ 60 آئی ہیں، 70 ابھی بھی نہیں آئی ہیں۔ مولا قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتے تھے۔ کچھ محسوس فرمایا آپ نے؟ ابھی بھی وہ نسلیں جو آخر تک آنی ہیں ان کو بھی مولا نے دیکھا ہے۔ اب میں مولا کی خدمت میں بڑے ادب و احترام سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آقا اگر واقعی طور کے اوپر کوئی ایک ایسا مومن ہے کہ جو مثلاً 50ویں نسل میں آنے والا ہے، 50 سے پہلے کون آنے والا ہے؟ سب غیر مومن آنے والے ہیں، یعنی 49 وہ ہوں گے کہ جو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے ہوں گے، اور اب یہ 49 وہ ہوں گے کہ جو امیر المؤمنین کی اولاد پہ ظلم کریں گے، امیر المؤمنین کے چاہنے والوں پہ ظلم کریں گے، مؤمنین کو ستائیں گے، اللہ کے بندوں کو ستائیں گے۔ مولا یہ جو مؤمنین کو، اللہ کے بندوں کو، آپ کی اولاد کو ستانے والے 49 لوگ آ رہے ہیں، کم از کم انہی کو قتل کر دیجئے۔ مولا کا جواب ہوگا، میں مؤمنین پہ ظلم ڈھانے والوں کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن 50ویں مومن کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ صلوات بیٹے محمد وآل محمد پہ۔ یہ ہے اصل انسان کا لوگوں کے مقابل اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ جناب نوح نہیں برداشت کر پائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل کر دے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب آیا اور ساری قوم فنا ہو گئی۔ اور اب میں اس اصل امتحان تک آپ کو لے کے آ گیا کہ جس امتحان کے لیے میں نے پہلے دن سے اس آیت شریفہ کو پیش کیا تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ قرآن مجید نے ایک نبی کے امتحان کا تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے، اور بڑی اہم منزل ہے جناب ابراہیم کے امتحان کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رب ابراہیم نے امتحان لیا ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس امتحان کو بالکل مکمل طور پہ کامیابی کے ساتھ ابراہیم نے پار کر لیا۔ اتمہن کا جو لفظی ترجمہ ہوگا اردو زبان میں وہ یوں ہوگا کہ 100% کامیاب ہو گئے۔ نہیں پتا آپ حضرات، آپ کا بھی رشتہ ہے ٹیچنگ لائن سے، اور آپ حضرات میں سے بھی آپ کا بھی ذکر آ رہا تھا۔ معمولاً ہم لوگ بھی، میں بھی ٹیچر ہوں، معمولاً ہم لوگ کبھی بھی 100% مارکس نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ کم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ ہم ایک کاپی چیک کر رہے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے میں چیک کر رہا تھا اپنے حوزے کی، کچھ کاپی چیک کر رہے ہیں تو جس بچے کو ہم نے دیکھا اس نے اچھے سے اچھے لکھا ہے، اگر ہم نے اس کو 100 دے دیا اور ایک اگلا نکل آیا جو اس سے بھی اچھا لکھے تو پھر تو اب اس کا تو اگر اس کو 100 دے دیا تو اس کو کیا دیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں مستقبل کے بارے میں خبر نہیں ہے، توجہ ہے نہیں ہے، لیکن جو مستقبل ہی نہیں قیامت تک کی ساری خبریں رکھتا ہے وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے 100% کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آپ اسی سے محسوس کریں کہ جناب ابراہیم کے امتحان میں کتنا اللہ نے اس کو اہمیت دی اور ابراہیم نے کتنی کامیابی کے ساتھ۔ اچھا، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کا امتحان ہوا، قال، پروردگار کی آواز آئی کہ انی جاعلک للناس اماما۔ پوری توجہ سنیے گا اس لیے کہ شاید اس زاویے سے آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جناب ابراہیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آواز دی کہ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ عجیب ہے، ابراہیم کو امام بنانا تھا تو اللہ کو اعلان کرنا ہے، اور امت پیغمبر میں کسی کو رہبر بنانا ہے تو لوگ اعلان کریں گے۔ یہ عجیب ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ امت تو جناب ابراہیم کی امت سے بہتر ہے،
اس امت میں تو وہ تمام نعمتیں ہونی چاہیے جو جناب ابراہیم کی امت میں ہیں. آواز قدرت آئے گی. اگر میں نے میدان میں غدیر کے نہ اعلان کروایا ہوتا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو پھر اعتراض کا حق تھا. میں نے وہاں بھی اعلان کروایا ہے، اور یہ اعلان پروردگار ہے. میں آپ توجہ فرمائیں. آواز قدرت آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے پروردگار. اس موقع پہ جناب ابراہیم نے فوراً آگے بڑھ کے کہا کہ قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں بھی قرار دے. عجیب جناب ابراہیم کی فصاحت ہے. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار میری امت میں امامت کو رکھ دے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو تو نے عہدہ مجھے دیا ہے وہ عہدہ میری نسل میں رکھ دے. یعنی اگر جناب ابراہیم نے کہا ہوتا کہ مجھے امامت دی ہے تو میری نسل کو بھی امامت دے دے، تو بعد والے لوگ کہتے کہ جو اللہ نے دیا تھا وہ کچھ اور تھا، جو مانگا تھا کچھ اور تھا. لہٰذا فوراً اسی پہ عطف کر دیا کہ خدا را جو تو نے مجھے دیا ہے وہی میری نسل میں رکھ دے. اچھا اب یہاں پہ آپ سنیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے دو بیٹے دیے. اور وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی ہے. توجہ فرمائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی ہے. تو جو چیز جناب ابراہیم کی نبوت جو نسل میں ہے تو اس کے لیے تو جناب ابراہیم نہیں کہیں گے کہ خدا را مجھے دے دے. جو ہے اس کے لیے نہیں مانگا ہے، جو نہیں ہے اس کے لیے مانگا جاتا ہے. اور اب جب امامت ابھی تک نہیں تھی، آئی ہے، تو اب جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں. اس کے معنی ہے کہ اب وہ عہدہ ملا ہے کہ جو عہدہ نبوت سے بڑھ کے ہے. نہیں، آپ کے ذہنوں کو نہیں پہنچا سکا. آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً جب جس ماسٹرز جو کر لیتا ہے اس کو باقاعدہ بلا کے ڈگری دی جاتی ہے. سر کے اوپر کیپ پہنائی جائے گی، اس کو ایک خاص قسم کی شال پہنائی جائے گی جو کوٹ ٹائپ سے ہوتی ہے، کہ جو تقریباً ایک اعزاز ہوتا ہے. اسی موقع پہ اعلان کیا جائے کہ تم آ گئے ہو ایم اے کی ڈگری یا ماسٹرز کی ڈگری لینے کے لیے، ہم تمہیں تمہارا ایس ایس سی کی ڈگری بھی دے رہے ہیں. نہیں، کیوں؟ ہائی لیول کی ڈگری کے مل جانے کے معنی ہے کہ نیچے والی خود آ گئی ہے. اب اگر کوئی نئی ڈگری مل رہی ہے اس کے معنی ہے کہ موجودہ سے بہتر ہے. اب اگر جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری ذریت میں بھی اس کو قرار دے، اس کے معنی ہے کہ جناب ابراہیم کو جو ابھی تک ملا تھا وہ بہت بڑا تھا، لیکن اب جو ملا ہے وہ سب سے بڑا ہے. صلوات بیت محمد و آل محمد پہ. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے بعض ہمارے برادران ہیں کہ جو اصول کافی جن کی نگاہوں میں ہے، اسی اصول کافی میں روایت موجود ہے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا، ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یجعلہ عبدا. پروردگار نے جناب ابراہیم کو پہلے اپنا بندہ بنایا پھر نبی بنایا. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ نَبِيًّا، اور پروردگار نے نبی بنانے کے بعد پھر رسول بنایا. وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا، پھر پروردگار نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. وَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ، جب یہ سارے منصب، نبوت مل گئی، بندگی مل گئی، رسالت مل گئی، خلت مل گئی، خلیل بن گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، اب ہم نے بندگی دینے کے بعد، نبوت دینے کے بعد، رسالت دینے کے بعد، خلت دینے کے بعد اب تمہیں اپنا امام بھی بنا دیا. مولا فرماتے ہیں کہ جب سارے منصب مل گئے تھے تو پھر آخر میں امامت کا منصب ملا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے نبوت اور رسالت عہدہ بہت بڑا ہے، امامت اس سے بڑا عہدہ ہے. اس امامت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اور اب جو پروردگار نے امتحان لیا، اچھا جناب ابراہیم کے لیے کیوں نبوت کے موقع پہ کہتے تھے پروردگار میرے ساری نسل کو نبی بنا دے، رسالت کے موقع پہ کہتے میری ساری نسل کو رسول بنا دے، خلت کے موقع پہ کہتے تھے میری ساری نسل کو خلیل بنا دے؟ نہیں، وہاں نہیں کہا. کیوں؟ وجہ تھی
جناب ابراہیم کو اللہ نے علم غیب دیا تھا، علم غیب کی بنا پر جانتے تھے کہ ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے پر نبوت ٹھہر جائے گی، جانتے تھے کہ ایک مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے پر رسالت رک جائے گی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نبوت اور رسالت تو رک سکتی ہے لیکن اللہ امامت کو قیامت تک قائم رکھے گا۔ جناب ابراہیم نے وہ عہدہ نہیں مانگا ہے کہ جو رکنے والا ہے، وہ عہدہ مانگا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ۔ اور اب آپ کے ذہن آبادہ ہیں، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اللہ نے 3 بڑے امتحان لیے ہیں جناب ابراہیم کے، پوری توجہ سے آپ سنیے گا۔ سب سے بڑا، اچھا ظاہر ہے انسان کی زندگی میں یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے بھی 5 چیز کا اعلان کیا تھا، انہی میں سے 3 چیزوں سے امتحان جناب ابراہیم کا ہوا ہے۔ پہلا امتحان مال سے ہوا، آپ پوری طرح واقف ہیں، جناب جبریل نے کہا کہ پروردگار یہ آپ کے خلیل ہیں، یہ کتنا آپ کو مانتے ہیں، خدا را بتا دے کتنا تجھے مانتے ہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ امتحان لے لو۔ جناب جبریل امین آئے، جناب ابراہیم اپنی انہی بھیڑوں کے ساتھ اسی صحرا میں موجود ہیں، اچانک جناب جبریل نے کہنا شروع کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب جو سنا کہ میرے پروردگار کا ذکر کوئی کر رہا ہے، آئے ابراہیم کیا خوبصورت انداز سے تم نے میرے پروردگار کا ذکر کیا، میں تمہیں اپنی ان ساری بھیڑوں میں سے 1/3 بھیڑ دے رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی راہ میں مال دیتے وقت کسی طرح سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ یہ بلا وجہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ امام حسین پہ اتنا لٹا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت حسین کہتے کسے ہیں۔ 1/3 مال میں دے رہا ہوں، لیکن بس ایک بار اور کہہ دو۔ جناب جبریل امین نے دوبارہ کہا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کہا اب جو میرے پاس بھیڑیں بچی ہیں ان میں سے آدھی تمہیں دے رہا ہوں، یعنی اب 2/3 ادھر ہو گئی، 1/3 ادھر بچی، ایک بار اور پڑھ دو۔ پھر پڑھ دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور پھر کہا کہ اب جو بقیہ بچی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے، ایک بار اور پڑھ دو۔ اب کیا دو گے؟ کہ میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا۔ اللہ کا نام اتنا پسند ہے جناب ابراہیم کو، یہ پہلا امتحان، سارا مال دے دیا۔ اور اب جناب جبریل کہتے ہیں کہ ابراہیم میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں آپ سے مال لینا چاہتا تھا، اس میں توجہ دیجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے اسی سے نتیجہ کرنا ہے۔ جناب ابراہیم سے کہا کہ ہمیں مال چاہیے ہی نہیں آپ کا، پھر کہا ہم تو آزما رہے تھے آپ کو، یعنی آزمائش میں مال بھی دینا پڑتا ہے، اور فرمایا آپ نے مال واپس کر دیا، سب کچھ آپ کا آپ کے حوالے، جان آپ کی آپ کے حوالے، بھیڑیں آپ کی آپ کے حوالے۔ پہلا امتحان کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان جناب ابراہیم کا اولاد کے ذریعے، وہی بیٹا کہ جو 80-85 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لیا تھا، اسی بیٹے کو میدان میں رکھ کے اپنی چھری چلا رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ پروردگار میں اس قربانی کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے امتحان میں اولاد کو مانگا اور پھر وہی بیٹا واپس کر دیا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ دوسرا امتحان۔ پہلے امتحان میں کیا ہوا تھا؟ مال واپس، دوسرے امتحان میں اولاد واپس، تیسرا امتحان ہوا جناب ابراہیم کے جان کا امتحان۔ البتہ یہ امتحان ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہوا ہے، جناب ابراہیم نے یہ 2 امتحانوں کے بیچ میں ہوا ہے۔ جناب ابراہیم سارے بتوں کو توڑ چکے ہیں، میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں، مجھے ایک اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور اب حکم یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو ان بتوں کی توہین کے جرم میں اور اللہ کو ایک ماننے کی سزا میں اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ کیسے؟ آگ میں ڈال دینا ہے۔ یہ تیسرا امتحان۔ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ میں ایک خدا کو چھوڑتا ہوں، جان بچ جاتی، کہا نہیں، میں امتحان میں ثابت قدم رہتے ہوئے
اللہ کی توحید کا اعلان کروں گا چاہے مجھے جان دینی پڑ جائے۔ اب کیا کیا گیا؟ اسی آگ میں جناب ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے اور جناب ابراہیم اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، نمرود کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ابھی بھی ایک بار مجھے مان لو چھوڑ دوں گا، کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تجھے نہیں مانوں گا، آگ میں چلا جاؤں۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جناب ابراہیم آگ میں جل گئے یا بچ گئے؟ بچ گئے۔ امتحان میں کامیاب ہو گئے لیکن زندگی بچ گئی۔ غور فرمایا آپ نے؟ مال کا امتحان لیا، مال واپس دے دیا۔ اولاد کا امتحان لیا، اولاد واپس دے دیا۔ جان کا امتحان لیا اللہ نے، جان واپس دے دی۔ عجیب ہے، جناب ابراہیم کا جب اللہ نے امتحان لیا تو جن ذریعوں سے امتحان لیا ان ذریعوں کو واپس کر دیا۔ اور اب بڑے سنبھل کے ایک نتیجے تک لے کے آنا، لہذا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے جب عظیم ترین اپنے بندے کا سن 61 ہجری میں امتحان لیا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھوں لیکن توجہ آپ فرمائیے گا، سرکار سید الشہداء کا جو اللہ نے امتحان لیا، مال کا امتحان، مال واپس نہیں، اولاد کا امتحان، اولاد کو واپس نہیں کیا، جان کا امتحان، جان واپس نہیں کی۔ کیوں؟ عجیب نہیں لگا آپ کو؟ جناب ابراہیم کے پاس 3 امتحان، تینوں امتحان میں جن ذریعوں سے امتحان ہوا کامیاب ہوئے لیکن واپس۔ سرکار سید الشہداء کا امتحان ہوا، جن ذریعوں سے امتحان ہوا وہ ذریعے اللہ نے اپنی بارگاہ میں واپس بلائے، دنیا میں دیا نہیں۔ اے میرے پروردگار اگر تیری قدرت میں ہے تو دے سکتا ہے، کہا نہیں اب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وجہ ہے۔ اس مثال کو علامہ ذیشان حیدر جوادی، یقیناً آپ حضرات نے ان کو نام تو ضرور سنا ہے اور بزرگان نے دیکھا بھی ہے، اسی 99 میں ان کا انتقال ہوا تھا، بڑے واقعاً 25 سال پہلے، بہت عظیم عالم دین تھے ہمارے درمیان۔ ان کا ایک بڑا معرکۃ الآراء جملہ ہے، وہ برادران کے جو الہ آباد کے ہیں، بعض اوقات ان کا رشتہ بھی ہوگا، بڑے عظیم انسان تھے۔ ان کا ایک جملہ ہے اس سلسلے میں، اور شاید اس مجلس کے ثواب کا ایک حصہ مرحوم کی ذات تک بھی پہنچ جائے، لہٰذا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے سے بازار سے چاکلیٹ خرید کے لاتے ہیں اور 5 سال 6 سال کے بچے سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے چاکلیٹ لائے ہیں۔ اچھا، اس بیچارے نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو کھولا اور کھانا شروع کرنا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں دو گے؟ اب کیا کرے گا وہ بچہ بتائیے؟ بھئی آپ ہی تو خرید کے لائے تھے، آپ نے پیسہ دیا تھا، آپ نے اس کو دیا ہے اور پھر مجھے نہیں دو گے؟ اچھا، وہ بچے نے کہا اچھا لیجئے ڈیڈی، لیجئے آپ بھی کھا لیجئے۔ آپ لیں گے اس سے؟ نہیں لیں گے، یہ انسانی نیچر ہے، کبھی نہیں لیتا۔ وہ باپ کے جو بچے سے دینے کے بعد مانگ رہا ہے کبھی نہیں لیتا، کوئی باپ نہیں لے، اگر لیا بھی تو ذرا سا چکھے گا بس، کبھی لے گا نہیں کہ لاؤ بھائی میں کھا ہی لیتا ہوں، بیٹھ کے پالتھی مار کے بیٹھ کے کھا لیا، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ دے دیا تو دے دیا، بچے نے کہا بھی تو اچھا چلیے ٹھیک ہے، ذرا سا چکھ کے واپس، یہی ہوگا نا۔ یہی 5 سال کا بچہ ایک دن 45 سال کا ہو گیا، اور یہ والد صاحب جو جب 5 سال کا تھا تو یہ 30 سال کے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ 40 سال کے بعد وہ اب 70 سال کے ہو چکے ہیں۔ یہ جو 70 سال کے والد ہیں، ایک دن یہی وہ 5 سال والا بیٹا جو آج 45 سال کا ہوا ہے، وہ ایک دن اپنے اسی 70 سال کے والد کے پاس آیا اور گاڑی کی چابی لے کے کھڑا ہے کہ ڈیڈی آپ کے لیے میں بہترین گاڑی خرید کے لایا ہوں، یا آپ کو گفٹ دے رہا ہوں۔ اب یہی بیٹا جو دے رہا ہے گفٹ، باپ لے گا یا نہیں لے گا؟ کاظم صاحب بتائیے، لے گا یا نہیں لے گا؟ اب تو لے گا وہ، کیوں؟ بیٹا دے رہا ہے تو لے رہا ہے، جبکہ یہی 40 سال پہلے بیٹا دے رہا تھا تو باپ نہیں لے رہا تھا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بچپنے میں لینا اور ہوتا ہے، جوانی میں لینا اور ہوتا ہے۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو دیکھو، یہ بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی کا نام ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔
اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء سے سب کچھ لیا لیکن سب کچھ دے دیا. کہ عجیب مرحلہ ہے. حسین تم نے سب دیا ہے تو میں بھی سب کچھ دے دوں گا. اور اسی لیے امتحان میں خاص یہی ہے کہ انسان دیکھ کیا رہا ہے. کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم بندوں کا جب امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان میں کس انداز سے اللہ عطا کرتا ہے. لیکن یہ توجہ رہے جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کو امتحان دینا پڑے گا. روئے زمین پر سب سے زیادہ قریب امام حسین تھے. سن 61 ہجری میں سب سے سخت امتحان امام حسین نے دیا. لیکن عجیب ہے اس ایک امتحان کے لیے سارے نبیوں نے تیاری کی ہے. یہ اکیلا امتحان ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین سے پہلے سارے معصوم نے انتظام کیا ہو. امام حسین کے بعد سے لے کے آج تک سارے معصومین اہتمام کر رہے ہیں واقعات کربلا. یہ عجیب امتحان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک امتحان پر گزشتہ کی ساری نبوتیں ٹکی ہوئی تھیں اور اس ایک امتحان پر آئندہ کی ساری امامتیں منحصر ہیں. یہ عجیب منفرد امتحان میدان کربلا میں امام حسین نے دیا ہے. جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں آواز دی ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ جناب ابراہیم ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ اے میرے پروردگار. ہمارے مولا فرمان چھٹے امام کہ پروردگار کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ جناب اسماعیل زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے جو میری اولاد کے ذریعے سے میرا امتحان لیا تھا کیا میرے امتحان میں ناکامیاب ہو گیا؟ میرے امتحان کو تو نے ٹھکرا دیا؟ آواز آئی کہ ابراہیم تمہارے امتحان کو میں نے قبول کر لیا, قربانی قبول ہو گئی, لیکن وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, میں نے ذبح عظیم کے ذریعے سے بدل دیا. یہ ذبح ہے لیکن عظیم نہیں ہے. عظیم وہ ہوگا کہ جو آئے گا. اس موقع پہ جناب ابراہیم نے چھٹے امام فرماتے کہ پوچھا کہ میرے پروردگار کیوں میری یہ قربانی کیوں نہیں تیری بارگاہ میں مقبول, میرا بیٹا کیوں واپس آ گیا؟ آواز دی کہ ابراہیم تمہیں کیا میرے آخری پیغمبر سے محبت ہے؟ کیا خدا را چونکہ تجھے ان سے محبت ہے لہٰذا انہیں میں اپنے سے زیادہ چاہتا ہوں. یہی جملے ہیں, چونکہ تو انہیں چاہتا ہے لہٰذا میں خود سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. کہ اگر کوئی ان کا نواسا جو ان کو بہت زیادہ پیارا ہو تمہیں پیارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں یقیناً پیارا ہوگا. آواز آئی کہ وہ آخری نبی کا جو دوسرا نواسا ہوگا وہ میدان کربلا میں تمہارے اسماعیل کے لیے ذبح عظیم بنے گا. جناب ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ پروردگار اب میں اس کے لیے گریہ کروں گا, اپنے بیٹے کے لیے نہیں, اس لیے کہ میرا بیٹا میرے سامنے موجود ہے. اور جناب ابراہیم نے پھر امام حسین کے لیے وہ جو ایک جملہ قرآن مجید میں ہے کہ میں سقیم, میں خود کو بیمار محسوس کر رہا ہوں, یہ اسی موقع کا جملہ ہے کہ میں سرکار سید الشہداء کے مصائب کو سننے کے بعد اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں, ان کے لیے گریہ کر رہا ہوں. لیکن ہاں بس میں آج کی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے جناب ابراہیم نے گریہ نہیں کیا تھا اسماعیل کے لیے, نہیں روئے تھے. اور اسی طرح سے جناب آدم نے تو اپنے بیٹے کا ماتم کیا تھا, لیکن کب؟ شہادت کے بعد. کوئی آقا امام حسین سے پوچھے علی اکبر کی شہادت سے پہلے امام حسین نے گریہ کیا. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جناب اسماعیل جس موقع کے اوپر گھر واپس پلٹے ہیں. ماں نے جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر جو اس چھری کے چلنے کا نشان دیکھا تھا, ماں تڑپنے لگی تھی اور آواز دیا تھا کہ اے ابراہیم میرے اس بیٹے کے گلے پہ یہ نشان کیسا ہے؟ اور ابراہیم نے آواز دیا تھا کہ میں نے اللہ کے حکم سے اس کے گلے پہ چھری کے رکھتے وقت یہ نشان پیدا ہوا تھا.
میں نے اس بچے کے گلے پہ چھری چلانی چاہیے تھی۔ ماں اس موقع پہ تڑپنے لگی تھی اور آواز دیا تھا کہ اے ابراہیم، اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ہاں آئیے چلیے میدان کربلا میں لے کر چلیں۔ ماں ہے جو دمے در کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے، میرا وقت کا اسماعیل میدان کربلا میں ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ماں دمے در کھڑی ہوئی انتظار کرتے ہوئے یہ جملے کہہ رہی ہے، کاش میرا بیٹا دوبارہ واپس آ جائے۔ چہرہ امام حسین کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ ام لیلہ ہیں کہ جو امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو میدان کربلا میں دیکھ رہے تھے، اور یہ ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کے امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ام لیلہ نے تڑپ کے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے والی و وارث، کیا ہوا؟ کیوں اتنے بے چین، کیوں اتنے مضطرب ہیں؟ فرمایا کہ ارزق شامی اس وقت میرے بیٹے کے سامنے آ کے کھڑا ہے، دعا کرو کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا، اے میرے پروردگار، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے پروردگار، میرے علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ علی اکبر دوبارہ میدان کربلا سے خیمے کی طرف بڑھے۔ مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے۔ امام حسین کے سامنے جوان بیٹا کھڑا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر باپ کے سامنے بیٹا کچھ طلب کر لے، بیٹے کے طلب کر لینے کے بعد بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں اشک ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا اگر کاش مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ساقی کوثر کا بیٹا حسین آج علی اکبر کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہے، بیٹا قطرے پاپ ہوتا تو میں علی اصغر تک پہنچا دیتا۔ ہاں آؤ اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے زبان کو منہ میں رکھا۔ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے علی اکبر نے دوبارہ میدان کربلا میں جانا چاہا۔ حسین نے اپنی انگشتری مبارک کو حسین نے جناب علی اکبر کے منہ میں رکھا۔ علی اکبر میدان کربلا میں آئے۔ بس آخری جملے سنے۔ میدان کربلا میں علی اکبر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، لیکن اچانک اب جو سینے کے اوپر حسین بن نمیر نے ایک برچھی لگائی، علی اکبر وہ برچھی کی علی ٹوٹ جانے کی بنا پر اب جو گھوڑے کے گلے میں علی کے شیر نے اپنے باہوں کو ڈالا، گھوڑا دشمنوں کے مجمع میں گھستا چلا گیا۔ سنو گے عزاداروں، دشمنوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے سے جس میں علی اکبر پہ اب جو وار شروع کیا، فقطعوہ علبا علبا، علی اکبر کے جسم پہ تلواریں نہیں چل رہی تھیں، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اب جو علی اکبر زمین کربلا کی طرف چلے، اے آقا اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا کی طرف چلے۔ بس آخری جملہ، حسین اب جو سرانے پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے۔ حسین سرانے بیٹھ گئے، اے بیٹا بتاؤ تمہارے کہاں تکلیف ہے؟ فرماتے اے بابا میرے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ حسین جھکے، اب جو یا علی کہہ کے برچھی کی انی کو نکالا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے دم توڑ گیا۔ حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے ہی ساتھ حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اب حسین بھی زندہ نہ بچے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کی طرف سے ہمارے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین ہیں، ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔
پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں ان سبھی کی تائید و مدد و نصرت فرما۔ پروردگار ظالموں کے شر سے اس دنیا کو آزاد فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو اپنے اس عزاداری میں خدمت میں مصروف ہیں ان سبھی مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم